الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، دشمن سے حفاظت کے لیے آج میں چوتھے نمبر پر ویڈیو ڈالنے لگی ہوں۔ نمبر 4، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کی آنکھوں سے مستور ہونا چاہتے تو قرآن کی 3 آیتیں پڑھ لیتے تھے۔ اس کے اثرات سے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکتے تھے۔ وہ 3 آیتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی اذانہم وقرا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس حق بات کو سمجھنے سے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے اور اس کے سننے سے ان کے کانوں میں ڈانٹ بوجھ دے رکھے ہیں۔ آیت نمبر 2، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون۔ ترجمہ، یہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، یہ لوگ غافل ہیں۔ آیت نمبر 3، اف رأیت من اتخذ الہہ وہواہ فأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ ومن یہدہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ ترجمہ، کیا آپ نے اس شخص کی حالت دیکھی ہے جس نے اپنا اللہ اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کان اور دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اس کے آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ میں نے ملک شام میں ایک شخص سے بیان کیا۔ اس کو کسی ضرورت سے رومیوں کے ملک میں جانا تھا، وہاں گیا اور ایک زمانہ تک وہاں مقیم رہا۔ پھر رومی کفار نے اس کو ستایا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ ان لوگوں نے اس کا تعاقب کیا تو اس شخص کو وہ روایت یاد آ گئی اور مذکورہ 3 آیتیں پڑھی۔ قدرت نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ جس راستے پر یہ چل رہے تھے اسی راستے پر دشمن گزر رہے تھے، مگر وہ ان کو نہ دیکھ سکتے تھے۔ امام سلبی کہتے ہیں حضرت کعب نے جو روایت نقل کی گئی ہے میں نے رے کے رہنے والے ایک شخص کو بتلائی۔ اتفاق سے ولیم کے کفار نے اس کو گرفتار کر لیا، کچھ عرصہ ان کی قید میں رہا، پھر ایک روز موقع پا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ لوگ اس کے تعاقب میں نکلے۔ اس شخص نے بھی یہ 3 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ اس کو نہ دیکھ سکے، حالانکہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور بعض دفعہ کپڑے بھی ایک دوسرے سے چھوٹ جاتے تھے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ ان 3 آیتوں کے ساتھ وہ آیت سورۃ یاسین کی بھی ملا لی جائے جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت پڑھا تھا، جبکہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور ان کے درمیان سے نکلتے ہوئے چلے گئے، بلکہ ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے۔ ان میں سے کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ وہ آیت سورۃ یاسین کی یہ تھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم
अगलालन फ़हिया इलल अस्कानि फ़हुम मुकमहून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। तर्जुमा, यासीन का मानी यासीन ही होता है। यासीन कसम है कुरान बाहिकमत की कि बेशक हम मन जमला पैगंबरों के हैं और सीधे रास्ता पर हैं। ये कुरान अल्लाह ज़बरदस्त मेहरबान की तरफ से नाजिल किया गया है कि आप ऐसे लोगों को डराएं जिनके बाप दादा नहीं डराए गए थे, सो इसी से ये बेखबर हैं। इन में से अक्सर लोगों पर अजाब की साबित हो चुकी है, सो ये लोग हरगिज़ ईमान न लाएंगे। हमने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं, फिर वो ढोड़ियों तक अड़ गए हैं, जिनसे इनके सर ऊपर कोलाल हो गए, और हमने एक आड़ दीवार इनके सामने कर दी और एक आड़ दीवार इनके पीछे कर दी, जिससे हमने हर तरफ से इनको घेर दिया, सो वो नहीं देख सकते। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि मुझे खुद अपने मुल्क अंदलस में कुर्तुबा किला मंसूर में ये वाक़या पेश आया कि मैं दुश्मन के सामने भागा और एक गोशा में बैठ गया। ज़मीन दुश्मन ने 2 घोड़े सवार मेरे ताक़ब में भेजे और मैं बिल्कुल खुले मैदान में था, कोई चीज़ पर्दा करने वाली ना थी, मगर मैं सूरत यासीन की ये आयतें पढ़ रहा था। ये दोनों सवार मेरे बराबर गुजरे और यहाँ से आए थे कि कहते हुए लौट गए कि ये शख्स कोई शैतान था, क्योंकि वो मुझे देख न सके। अल्लाह ताला ने इनको मुझसे अंधा कर दिया। नोट, ख्याल रहे कि अब मोजज़ाती दौर ख़त्म हो गया है और इस दौर में हर एक के साथ ऐसा होना मुमकिन नहीं, ताहम बहुत ही ज़्यादा परहेज़गार और मुत्तकी और मुवाहिद शख्स हो तो इसके साथ मुमकिन है, क्योंकि अब भी मुखलिस और मुवाहिद मुजाहिदीन के साथ भी इस किस्म की कुछ मामलात सुनने में आए हैं कि गैबी मदद के ज़रिए वो दुश्मन के नरगे से बआसानी निकल जाते हैं, लेकिन ये भी शादो नादर है। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।